جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں دوسرے سیشن میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں انسانی معاشرے کو، انسانیت کو جن نظاموں کی ضرورت ہے ان نظاموں کی بنیادیں قرآن میں موجود ہیں، اور اس کی مثال میں آپ کو چند آیات بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے نظام تعلیم پہ۔ نظام تعلیم و تربیت یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ موجودہ ایجوکیشن سسٹم نے اس کو الگ کر دیا، جبکہ یہ دونوں جب آپس میں جڑے تب ہی تربیت کا نظام تب ہی پورا ہوتا ہے، تعلیم و تربیت۔ کیونکہ فقط تعلیم جو ہے وہ اس مقصد کو، اس ہدف کو حاصل نہیں کر پاتی جس ہدف کے لیے نظام تعلیم بنایا جاتا ہے۔ نظام تربیت اس کا سمجھے بنیادی جز ہے۔ فارسی میں اس کو آموزش و پرورش کہا جاتا ہے۔ آموزش تعلیم ہو گئی، پرورش تربیت ہو گئی۔ قرآن مجید نے جب بھی نظام تعلیم پر بات کی ہے، سوائے ایک جگہ کے، ہر جگہ پہ تربیت کو پہلے رکھا ہے، تربیت کو پہلے نمبر پہ رکھا۔ جیسے سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کو بند کریں گے ذرا کچھ دیر کے لیے، پنکھا ہاں ٹھیک ہے، دوبارہ چلا لیں گے، پریشان نہ ہو۔ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ یہاں پر کتاب و حکمت کی تعلیم سے پہلے ذکر ہے تزکیے کا۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ مثلاً پاکیزہ کرنا، عیبوں کو دور کرنا، بنیادی طور پر تربیت ہے۔ تربیت کا کام بھی یہی ہے۔ تربیت ہم کسے کہتے ہیں؟ کسی کے اندر موجود نقائص کو، کمزوریوں کو دور کرنا، ختم کرنا، تاکہ وہ نقائص اور کمزوریوں سے باہر آئے۔ اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو تزکیے کو پہلے رکھا ہے، تعلیم کو بعد میں رکھا ہے۔ تو اکثر قرآن میں جہاں تعلیم و تربیت کا ذکر ہوا، تزکیہ پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے۔ ایک آیت میں تعلیم پہلے ہے، تزکیہ اس کے بعد رکھا گیا ہے۔ بس جب بھی ہم بات کریں نا قرآن کے نظام تعلیم کی، قرآنی نظام تعلیم، اسلامی نظام تعلیم تربیت کے بغیر نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بس تعلیم دینا ہدف ہے، تعلیم دینا کام ہے، بچے آئے پڑھایا اور اللہ حافظ، نہیں، پورا نظام تربیت ہے۔ اور اس کو اگر ہم ارکان تعلیم کے ساتھ اس بحث کو شروع کریں، پہلے میں ارکان تعلیم بیان کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اس بحث میں داخل ہوتے ہیں۔ ایجوکیشن بھی جس کو بیان کرتا ہے، تعلیم کے 5 ارکان ہیں۔ ارکان تعلیم 5 ہیں۔ نمبر 1 ہدف، نمبر 2 معلم، نمبر 3 نصاب، نمبر 4 متعلم،
اسٹوڈنٹ، نمبر 5 ماحول، ہدف، معلم، نصاب، اسٹوڈنٹ اور ماحول، یہ ارکان تعلیم ہیں، یعنی ان سے مل کر ایک نظام تعلیم بنتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی ایجوکیشن سسٹم بناتے ہیں تو اس کے بنیادی ارکان یہ 5 ہیں۔ سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ ہدف ہے۔ آپ کے نظام تعلیم کا ہدف طے کرتا ہے کہ آپ کس قسم کی تعلیم سے آپ اپنے معاشرے کو آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے ایجوکیشن سسٹم کا جو گول ہے اس سے پتہ چلتا ہے۔ اس وقت جو نظام تعلیم رائج ہے دنیا میں، جس کا اس وقت سمجھے ہمارے ملک میں بھی زیادہ ہم لوگ ترجیح دیتے ہیں مغربی نظام تعلیم کو، جیسے اگر اسکول کا نام امریکن لائسٹ آف اسکول ہو تو یعنی پھر امریکی طرز پہ آپ کو پڑھا رہا ہے، برٹش ایجوکیشن سسٹم کا ہو، آپ کا یہ جو ہے بیکن ہاؤس ہے، آپ کا سٹی اسکول ہے، آپ کا ایچیسن ہے، جتنے بھی آپ کے بڑے بڑے نام ہیں، یہ جس سسٹم کو فالو کرتے ہیں وہ مغرب کا نظام تعلیم ہے۔ مغربی نظام تعلیم اور اسلامی اور قرآنی نظام تعلیم میں ایک بنیادی فرق ہے، وہ فرق ہدف کا ہے۔ ہدف کو سمجھنے کے لیے ہمیں تین چیزوں کو سمجھنا ہے۔ نظام تعلیم ان کے ساتھ ہی ترویج پاتا ہے، اس کے یعنی سمجھے نظام تعلیم بنانے کے لیے، حتی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی سسٹم بنانے کے لیے یہ 3 چیزیں، ان 3 چیزوں کے بارے میں یعنی یہ 3 چیزیں جو ہے وہ اہم ہوتی ہیں۔ یہ 3 بنیادی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقائد ہیں یا نظریہ ہے۔ جیسے سب سے پہلا ہے کائنات شناسی کا، دوسرا ہے خالق شناسی کا، تیسرا ہے انسان شناسی کا۔ شناسی مطلب جاننا۔ جب ہم کہنا کائنات شناسی، آپ اس کائنات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، آپ اس کائنات کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، بنیادی ترین بات جو آپ کائنات کے بارے میں نظریہ رکھیں گے نا، آپ سارے سسٹمز اس کے مطابق بنا رہے ہوں گے۔ دوسرا نظریہ ہے خالق شناسی کا، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تیسرا ہے انسان شناسی، انسان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، انسان کو یعنی ہم انسان کو کیا سمجھتے ہیں، انسان کیا ہے۔ یہ 3 بنیادی نظریات اس سسٹم کو بنانے میں بنیادی ترین سمجھیں کہ ان کے اوپر یہ بیس ہوتی ہے۔ جو کائنات کو جس نظر سے دیکھتا ہے وہ اگلا سسٹم اسی حساب سے بناتا ہے۔ خالق کو جس نظر سے دیکھتا ہے، اسی طرح انسان کو جس نظر سے دیکھے وہ اسی حساب سے بناتا ہے۔ تو ان 3 نظریات کو چیک کرنا ہوگا۔ قرآن نے، اسلام ان تینوں کے بارے میں اپنا نظریہ رکھتا ہے، اپنا عقیدہ رکھتا ہے، صحیح ہے۔ کائنات کے بارے میں، کائنات شناسی کے بارے میں دنیا میں 4 طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں، دنیا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے، یہ جو دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، یہی اصل ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی اصل ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈیتھ ہو جاتی ہے جب انسان کی سانس بند ہوتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ڈیتھ مطلب ختم، اینڈ، ٹھیک ہے۔ الفاظ کا یاد رکھیے گا، میں نے پچھلے شاید اس میں کہا تھا، الفاظ کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ ہم لوگ جب کسی کے بارے میں کہتے ہیں نا، جب کوئی وفات پا جائے، ہم چند الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آج کل تو یہ ایکسپائر ہو گئے، ہے نا، سنا ہے نا، ایکسپائر ہو گئے، ڈیتھ ہو گئی، پاس اوے۔ پاس اوے پھر بھی ہمارے مطلب کے قریب ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اسلام نے لفظ دیا ہے وہ موت کا ہے،
اور موت کا سب سے خوبصورت ترجمہ اردو میں ہے۔ موت کا دنیا کی تمام زبانوں میں سے سب سے خوبصورت ترجمہ اردو زبان میں کیا ہے والا؟ انتقال کر گئے، انتقال کر گئے، یہ سب سے خوبصورت ترجمہ۔ تو بس یہ جو 4 نظریات ہیں کائنات کے بارے میں دنیا میں رائج ہیں۔ پہلا نظریہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہی اصل ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کل رکی کر اور خوشی سے پھول جا۔ یہ سنا ہوا اکبر الہ آبادی کا شعر ہے۔ اکبر الہ آبادی ایک شاعر گزرے ہیں، تنقید کی شاعری بہت خوبصورت ہے ان کا یہ جو 4 مصروں کا ہے، یاد آئے پہلا مصرع، چھوڑ لٹریچر کو اپنی ہسٹری کو بھول جا، چھوڑ لٹریچر کو اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر اسکول جا، شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر اسکول جا، 4 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کل رکی کر اور خوشی سے بھول جا۔ اس زمانے میں کل رکی کا مطلب انگریزوں کی نوکری ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں نوکر بننا کلرک ایک عنوان ہوتا تھا۔ تو ڈبل روٹی کھاؤ یعنی تمدن ان کا اپناؤ، انگریزی لائف سٹائل اپناؤ، ان کی نوکری کرو اور خوش رہو۔ یہ بنیادی ایک نظریہ ہے جو رائج ہے دنیا میں، کہ یہ دنیا جو ہے یہی اصل ہے، موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ کیا ہے؟ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو بھی ہے وہ مرنے کے بعد ہے، لہٰذا اس دنیا سے تعلق مت رکھو۔ یعنی کیا مطلب؟ ترک دنیا، جنگلوں میں چلے جاؤ، عبادت کرو، ریاضت کرو۔ بہت سارے مذاہب میں ابھی بھی ہیں، عیسائیوں میں راہب ہوتے ہیں جو شادی نہیں کرتے، ترک کرتے ہیں زندگی، عام دنیا کی زندگی۔ ہندوؤں میں سادھو ہوتے ہیں۔ بدھسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ اورنج کلر کے کپڑے جو پہنتے ہیں، اس طرح اور بھی یہودیوں میں ربی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک نظریہ ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ اصل آخرت ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے دوسرا نظریہ۔ تیسرا نظریہ کیا ہے؟ دنیا اصل ہے لیکن آخرت کو بھی ساتھ رکھنا ہے۔ دنیا اصل ہے لیکن آخرت کو بھی ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، چیز کی حیثیت کوئی نہیں ہے، لیکن اگر فری مل رہا ہے تو پھر لے لو، کیا مسئلہ ہے۔ اصالت دنیا کو حاصل ہے اور آخرت جو ہے وہ بھی ہے۔ 70-80% آپ دنیا کا کر لیں تو 20% آخرت کا بھی کر لیں۔ یہ تیسرا نظریہ ہے۔ ایک چوتھا نظریہ ہے۔ چوتھا نظریہ کیا ہے؟ آخرت کو اصالت حاصل ہے اور دنیا کی حقیقت سے انکار نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی حیثیت بنتی ہے وہ دی جائے گی، لیکن اصالت آخرت کو حاصل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب کبھی ٹکراؤ ہوگا، کسی ایسی جگہ پر آ جائیں گے، کسی ایسے دوراہے پہ آ جائیں گے کہ دنیا اور آخرت آمنے سامنے آ گئے، اب میرے پاس اختیار ہے کہ آخرت کو چنوں یا دنیا کو چنوں۔ تو چوتھے نظریے والا کس کو چنتا ہے؟ آخرت کو چنتا ہے۔ وہ دنیا کو برداشت کر لیتا ہے، یا آخرت کا نقصان ہونا یا دنیا کا ہونا ہے، تو وہ نقصان کو دنیا میں برداشت کرتا ہے، آخرت میں نہیں کرتا۔ یہ چوتھا نظریہ ہے۔ اور اسلام کا نظریہ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ چوتھا ہے۔ چوتھا نظریہ نہیں، یہ اسلام کا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ ہم ان 4 میں سے کون سے نظریے کے حامل ہیں۔ ہم 4 میں سے کس نظریے کے حامل ہیں؟ کس کے ہیں؟
زیادہ تو تیسرے کے، زیادہ تر تیسرے کے، یہی تو مسئلہ ہے، تیسرے نظریے کے حامل افراد۔ اب یہ یاد رکھیے گا، یہ بنیادی ترین آئیڈیالوجی ہے جس پر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہماری زندگی کے تمام معاملات کا دار و مدار ان پر ہے۔ آپ کس نظریے کے حامل ہیں؟ آپ کے زندگی کے ہر مرحلے پر آپ کا نظریہ کام دے رہا ہوتا ہے، وہ چلا رہا ہوتا ہے آپ کو، ہر موقع پر آپ کو چلا رہا ہے۔ آپ نے کس فیلڈ کا انتخاب کرنا ہے، آپ نے کس طرف جانا ہے، کون سی اسٹڈی کرنی ہے، کون سا لائف سٹائل اپنانا ہے، شادی کہاں کرنی ہے، کس طرح کے شوہر کا انتخاب کرنا ہے، کس طرح کی بیوی کا انتخاب کرنا ہے، کاروبار کون سا کرنا ہے، کاروباری مراسم کس طرح سے رکھنے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ میل جول کیسا رکھنا ہے، معاشرے کے دیگر افراد کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا ہے، غم کے موقع پر کیا روش اپنانی ہے، خوشی کے موقع پر کیا کرنا ہے، مال و دولت آ جائے تو کیا کرنا ہے، نہ ہو تو کیا کرنا ہے۔ یہ سب کچھ اس نظریے پر بیس کرتا ہے کہ آپ کس نظریے کے حامل ہیں۔ جو خاران نے کہا نا کہ ہم کس نظریے کے حامل ہیں، اکثر ہمارا معاشرہ کس نظریے پہ حامل ہے؟ تیسرے کے حامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہم بنیادی طور پر اسلام کے نظریے کے حامل ہی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے سامنے اس طرح کی بات آ جائے، جب ہمارے سامنے اس طرح کی گفتگو کی جائے تو فوراً ایک بات جو ہے وہ جو ذہن میں آتی ہے، پریکٹیکلی بہت مشکل ہے یہ کرنا، ہے یہ آتا ہے پریکٹیکلی کیسے ہو سکتا ہے، ہم اس کو پریکٹیکلی کیسے کر سکتے ہیں؟ سر نہیں کر سکتے۔ جب آپ کا بنیادی نظریہ ہی تیسرا عقیدہ ہے، آپ تیسرے نظریے کے حامل ہیں، آپ کے نزدیک 70-80% دنیا ہے اور 20% آخرت ہے، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، رمضان میں نمازیں بھی پڑھ لو، کیا مشکل ہے، ساری کسر عید کی رات نکال لیں گے، کیا مشکل ہے۔ یہ جو شعر کہتے ہیں نا، حسین سے بھی مراسم یزید کو بھی سلام، یہ اسی والا عقیدہ ہے۔ یعنی اس عقیدے کے حامل معاشرے کے اندر آسانی سے جو پچھلے دونوں عقائد ہیں، جو پچھلے نظریات ہیں، وہ ایسے معاشرے کے اندر آسانی سے پنپتے ہیں۔ جس معاشرے میں اکثریت کا عقیدہ تیسرا ہوگا نا، اس معاشرے کے اندر پہلا اور دوسرا عقیدہ جلدی پنپ جاتا ہے۔ پہلا عقیدہ کیا تھا؟ صرف دنیا۔ دوسرا عقیدہ کیا تھا؟ صرف آخرت۔ صرف آخرت والے بھی اس معاشرے کے اندر جہاں تیسرے عقیدے کے لوگ زیادہ ہوں، وہاں صرف آخرت والا گروہ بھی آ جاتا ہے، جن کے پاس اصل میں ان کو اپنے پاس ہوتا نہیں ہے، کیونکہ خود اس سے دور ہوتے ہیں، دولت وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارا طبقہ بھی اس کا شکار ہوتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ خود نسبتاً ذرا تہی دست ہوتے ہیں طلاب ہمارے، تو وہ پھر اس کے مخالف بھی ہوتے ہیں، کیا تم دنیا دار بنے ہوئے ہو، چھوڑو اس کو۔ حالانکہ اگر اسے موقع ملے تو خود سب سے بڑا دنیا دار بن جائے گا۔ اسے موقع دے کے تو دیکھیں، بچے کو موقع تو دو، آپ ذرا اپرچونٹی دیں سر، آپ پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آیت اللہ احمد نراقی، آیت اللہ احمد نراقی، یہ والا، ان کی کتاب ہے عروج السعادہ، اخلاقیات کے موضوع پہ بہت اہم کتاب ہے عروج السعادہ۔ یہ ساتھ میں ذرا کاروباری بھی تھے، مجتہد تھے، لیکن ساتھ میں ان کا کاروبار وغیرہ بھی تھا۔ ایک درویش جو ہے نا، ایک وہ آیا ان کے پاس، آ کے ان سے کہا کہ کیا تم دنیا داری میں پڑ گئے ہو، تم نے اپنے آپ کو دنیا کے لالچ میں اور دنیا کی محبت میں غرق کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہا یہ سب کچھ چھوڑو، کربلا چلتے ہیں، وہاں جا کے حرم میں رہیں گے، وہیں پہ درویشانہ زندگی گزاریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔
اپنے ملازموں میں سے کسی کو کہا کہ درویش کے جو کشکول ہے نا وہ چھپا دو کہیں پہ، کشکول چھپا دو. تو کشکول کسی نے ادھر ادھر کر دی. تو دونوں جو ہے نا، اب یہ آیت اللہ مطلب چھوڑ کے چل پڑے اس کے ساتھ، چلو نکلتے ہیں. رستے میں جاتے جاتے ایک جگہ پہنچے تو پانی پینے کے لیے درویش نے اپنے تھیلے کو کھولا تو اندر کشکول نہیں ملا اس کو. کافی ڈھونڈا، کشکول نہیں ملا. تو درویش نے کہا ادھر تو میرا تو کشکول نہیں ہے یہاں پر. پوچھا کیوں؟ کہا میں تو اسی میں کھانا کھاتا ہوں، اسی میں پانی پیتا ہوں، وہیں تو میرا سب کچھ ہے. انہوں نے کہا کوئی نہیں، ہاتھ میں بھر کے پی لو، چلو کربلا چلتے ہیں. کیا کشکول کے پیچھے؟ تو نہیں، کشکول کے بغیر تو میں ایک قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا یہاں سے جب تک میرا کشکول نہیں آئے گا. چلو پہلے واپس میرا کشکول ڈھونڈتے ہیں پھر آتے ہیں. انہوں نے کافی کہا چھوڑو کشکول کو، چلو کربلا جا رہے ہیں تو کیا کشکول کی فکر کرنی. نہیں مانا، کہا کشکول کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا. کہا ٹھیک ہے چلیں. واپس آئے اور ان کے گھر جب آیت اللہ کے گھر پہنچے اور کشکول ملازم نے آ کے دے دیا. اب درویش کہتا چلیں. کہا کیوں؟ کہتے چھوڑ کے. کہا دیکھو تمہاری دنیا یہ کشکول ہے، تم کشکول چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، جبکہ تمہارے سامنے میں اپنا یہ سب کچھ چھوڑ کے نکلا ہوں. تو اصل دنیا دار میں نہیں تم ہو. تمہارے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے، میرے دل میں نہیں ہے. تو جب تیسرا نظریہ رائج ہو نا دنیا میں، جس معاشرے میں تیسرے نظریے کے حامل افراد زیادہ ہوں. پاکستان کا مطلب کیا؟ نعرہ بھی آپ لوگ اذان کی طرح لگاتے ہیں یار. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ایسا ہی ہے. کیا آج تک پاکستان اس نظریے پر حکومت کر سکا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ معاشرہ تیسرے نظریے کا حامل ہے. آپ کے پاس، اچھا مجھے یہ بتائیں، پاکستانی معاشرے میں دیندار لوگ زیادہ ہیں یا بے دین لوگ زیادہ ہیں؟ بتائیں اپنی اپنی رائے دیں. دیندار زیادہ ہیں یا بے دین زیادہ ہیں؟ علماء میں اختلاف ہو گئے. دیندار زیادہ ہیں یا بے دین زیادہ ہیں؟ چلو دوسرے طریقے سے پوچھتا ہوں، باحجاب زیادہ ہیں یا بے حجاب زیادہ ہیں؟ غلطی کر رہے ہیں آپ لوگ. پاکستان میں بے حجابی زیادہ ہے یا باحجابی زیادہ ہے؟ کہاں بے حجابی زیادہ ہے؟ کہاں ہے بے حجابی؟ نکل کے دیکھیں تو صحیح، کہاں ہے بے حجابی؟ کیا سر پہ دوپٹہ نہیں لیتے؟ ٹھیک ہے کہ عبایا نہیں لیتے، عبایا والے کیفیت میں اپنی نہیں آئے. کیا پاکستان میں اکثریت خاتون دوپٹہ لیتی نہیں لیتی؟ کتنے پرسنٹ ہوں گے کہ جو پینٹ شرٹ پہن کے باہر مارکیٹ میں پھرتی ہیں؟ آبادی کا کتنا فیصد ہے؟ خواتین 100% میں سے کتنی فیصد ہوں گی کہ جو اس طرح سے باہر آتی ہیں؟ 1% بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے. آبادی کے ریشو سے دیکھیں تو پاکستان کی زیادہ تر آبادی دیہات میں ہے یا شہر میں ہے؟ 70% آبادی دیہات میں ہے. آپ جا کے دیکھیں کسی دیہات میں پینٹ شرٹ پہن کے پھرتی ہوئی خاتون. جب اکثریت وہاں ہے تو پھر وہاں دیکھ کے آپ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کس مزاج کا ملک ہے. سر پاکستان دیندار ہے بہت، لیکن مسئلہ یہ ہے اس کو تیسرے نظریے میں مقید کیا گیا ہے. جب تیسرے نظریے میں قید ہے تو دین اس وقت تک رہتا ہے جب تک دنیا کا نقصان نہ ہو. جہاں دنیا کا نقصان ہونے لگے گا تو وہاں دین کو فوراً چھوڑ دیتے. امام حسین علیہ السلام کا ایک مشہور فرمان ہے، ایک درود پڑھنے محمد والے. یہ جو تیسرے نظریے کے حامل ہیں نا، ان کی مذمت میں امام حسین کا ایک فرمان ہے. 2 محرم کو کربلا میں جب آئے تھے امام تو جو خطبہ پہلا دیا تھا 2 محرم کو، اس میں یہ فرمان ہے امام کا: الناس عبید الدنیا، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں. والدین لعق علی السنتہم،
اور دین ان کی زبان کا لائق ہے. کیا ہے؟ لائق. آپ میں سے کسی کا ہمدرد یا کرشی کی دوائیاں وغیرہ کا ہے تھوڑا بہت تجربہ؟ گلے کے درد میں ایک دوائی استعمال ہوتی ہے لعوق سپستہ. سنا ہے؟ سنا ہوا ہے؟ لعوق سنے؟ اس میں لعوق ہے، لام عین واو قاف، لعوق. یہ لعوق اسی لائق سے ہے. والدین لائق علی السنتہم، دین ان کے زبانوں کا لائق ہے. ٹھیک ہے. عربی زبان میں چکھنے کے لیے دو طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، ذائقہ اور لائق. ذائقہ اور لائق. ذائقہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے سامنے آپ بھوکے تھے، کھانے کے لیے آپ بیٹھے، آپ کے سامنے کھانے کی پلیٹ رکھ دی گئی، اس میں سالن تھا یا چاول جو بھی چیز تھی، آپ نے کھانا شروع کیا. آپ بھوکے تھے چونکہ آپ کھانا ہے آپ نے. اب وہ کھاتے وقت اگر کوئی آپ سے اس کا ٹیسٹ پوچھتا ہے، ہاں جی کیسا ہے، آپ کہتے ہیں نمک زیادہ ہے یا نمک کم ہے، یا کہتے ہیں ماشاءاللہ بہترین ہے، تو یہ اس ٹیسٹ کو کہا جاتا ہے ذائقۃ، جس میں کھانے والا کھا رہا ہے، کھاتے ہوئے ذائقہ بتا رہا ہے. اس چکھنے کو ذائقہ کہتے ہیں. ایک اور چکھنا ہے جسے لائق کہتے ہیں. وہ چکھنا کیا ہوتا ہے؟ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، بھوکے نہیں ہیں، تو آپ کے سامنے کوئی کھانے کی چیز آتی ہے تو ہم اس کو ٹیسٹ کر کے چیک کرتے ہیں. پہلے ٹیسٹ، اصل میں ہم بھوکے نہیں ہیں، ہمیں طلب نہیں ہے، لیکن ذرا کھانے کی چیز آتی ہے تو اس کو اٹھا کے ٹیسٹ کیا. اگر تو بہت اچھا ہے تو تھوڑا سا اس میں سے کھا لیتے، اور اگر ٹیسٹ صحیح پسند نہیں آئے تو پھر ہم، کیونکہ بھوکے تو ہے نہیں نا، کیا مشکل ہے. اس ٹیسٹ کرنے کو لائق کہتے ہیں. یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اسے لائق کہتے ہیں. لوگوں کے سپستہ اس لیے کہا کہ وہ آپ کو صرف دوائی کے طور پہ کھانے کے لیے، پیٹ نہیں بھرنا اس سے. یہ میٹھا ہوتا ہے تو بعض وقت پیٹ بھرنے کا بھی دل کرتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ الدین لائق علی السنتہم، لوگ دنیا کے بندے ہیں، اصل میں دین انہوں نے چکھنے کے لیے رکھا ہے. یحوطونہ ما درت معائشہم، دین کے آس پاس قریب رہتے ہیں جب تک کہ ان کی معیشت چلتی رہے. فَإِذَا مُحِسُّوا بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَّانُونَ، لیکن جب آزمائشوں کا وقت آتے تو دیندار بہت تھوڑے رہ جاتے. جب مشکل آئے گی، تکلیف آئے گی تو دیندار بہت تھوڑے رہ جائیں گے. بس یہ جو تیسرا نظریہ ہے، اب اس نظریے کے حامل افراد ہمارے معاشرے میں زیادہ ہیں. اب اسلام کا جو نظام تعلیم ہے، جب اسلامی نظام تعلیم بنائیں گے تو وہ کس نظریے پر بنے گا؟ ان چار میں سے چوتھے نظریے پر بنے گا. ظاہر سی بات، اسلام کا کوئی بھی نظام آپ بنائیں گے تو اس کا بنیاد جو نظریہ یہ چوتھا ہوگا. چوتھے نظریے کی بنیاد پر وہ سارے سسٹم بنیں گے، سارا نظام بنے گا، سارا معاشرہ اسی پر تشکیل پائے گا. اب چلائیں ذرا پنکھا تھوڑی دیر کے لیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اگر بات سمجھ آئی تو ذرا آواز صلوات سے مجھے اطلاع دیں کہ سمجھ آئی. بس جو اسلامی نظام تعلیم ہے اس کا بنیادی نظریہ جو ہے وہ چوتھا نظریہ ہے. اس نظریے کی بنیاد پر ایک نظام تعلیم وجود میں آئے گا. اسی طرح خالق کے بارے میں نظریہ اسلام کا کیا ہے؟ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اس کائنات کا خلق کرنے والا اللہ ہے، لہٰذا اس کائنات کو چلانے والا بھی اللہ ہی ہے. اسلام کا عقیدہ توحید یہ ہے کہ جب اس دنیا کو بنایا اللہ نے ہے تو اس دنیا کو چلانے اور اس کے اندر سسٹم دینے کا اختیار بھی اللہ کا ہے. ٹھیک ہے، اب بند کریں پنکھا، بند کریں. توجہ رکھیں.
یہ دنیا جو اللہ نے بنائی ہے تو اسلام کے عقیدے اور نظریے کے مطابق اس کا مالک بھی اللہ ہے، مالک ملکیت سے ہے۔ یعنی اس گول ہمارے اس پلینٹ کے اوپر یہ جو زمین ہے، جب اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اس کے اندر جس نے سسٹم دینا ہے، جس نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے، اسی کا حق بنتا ہے کہ وہ بتائے کہ ان لوگوں کو کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے، وہ بتائے کہ معاشرہ کس طرف چلے، وہ بتائے کہ حکومت کیسے کی جائے، وہ بتائے کہ تعلیم و تربیت کیسے دی جائے، وہ بتائے کہ لوگوں کے آپس کے تعلقات کیسے ہوں۔ جو کریٹر ہے، جس نے بنایا ہے، اسی کو حق حاصل ہے۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے خالق کے بارے میں۔ جبکہ جو دوسرے نظریات ہیں اسلام کے مقابلے میں، ان کے مقابلے میں جو اس عقیدے کے مقابل جو نظریات ہیں وہ خالق کے قائل نہیں ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ انرجی سے وجود میں آئی ہے۔ آپ اس کو انرجی کہیں یا نیچر کہیں، نیچر تک قبول کرتے ہیں۔ نیچر کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، نیچر خود ایک چیز ہے کہ جو وجود میں آئی ہے۔ یہ ایک بہت ہی ناقص اور بڑا کمزور عقیدہ، لیکن رائج ہے دنیا میں۔ اس کے مطابق سارا سسٹم بنتا ہے، اس کے مطابق سارے نظام بنتے ہیں۔ جب آپ خالق کی نفی کریں گے نا، خالق کی نفی کریں گے تو خود بخود مالک تو بن ہی نہیں سکتا اگر وہ خالق نہیں ہے تو۔ یعنی یہ ایسے ہی نہیں ہے جیسے کہتے ہیں نا، نہیں انسان کو اللہ نے نہیں بنایا، یہ تو بندر سے بن کے آئے انسان۔ تو پپو نے اپنے امی سے پوچھا، اماں انسان کیسے بنا ہے؟ اماں اس نظریات کے قائل تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم پہلے بندر ہوتے تھے، پھر ہم مہذب ہوتے گئے تو ہم انسان بن گئے۔ اگلے دن پپو نے اپنے ابو سے پوچھا، ابو ہم کیسے بنے؟ ابو جو کہ اسلامی نظریے کے حامل تھے، انہوں نے بتایا بیٹا اللہ نے مٹی سے ایک بنایا، پتلا بنایا، اس میں اپنی روح پھونکی، حضرت آدم ہوئے، پھر حضرت حوا بنی، پھر ان دونوں سے نسل انسانی زمین پر چلی۔ پپو نے کہا ابو امی نے تو کہا تھا کہ ہم بندر تھے اور بندر سے یہ بنے۔ ابو نے کہا دیکھا پپو بیٹا، امی نے اپنی فیملی کے بارے میں انہوں نے اپنی فیملی کے بارے میں بتایا، میں تمہیں اپنی فیملی کے بارے میں بتا۔ ان کی فیملی میں اس طرح سے چلا ہوا سسٹم، ہماری فیملی اس دن سے ہی آئی۔ تو اب یہ تھا کہ انسان شناسی، انسان کس نظر سے دیکھتا ہے، انسان کیا ہے۔ جو کائنات کا خالق ہے، خدا نے جو انسان کو جس نظر سے دیکھا ہے تو وہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں اپنا جانشین بنانا چاہتا ہوں۔ کس کا جانشین؟ خالق کا، یعنی اللہ اپنا جانشین بنانا چاہتا۔ پس انسان کے لیے جو اسلام کا جو نظریہ ہے وہ یہ اس دنیا پر، اس زمین میں وہ اللہ کا جانشین ہے، جانشین پروردگار۔ یوں اسلام طبقات کا قائل نہیں ہے۔ جھگی میں پیدا ہونے والا بھی خلیفہ خدا ہے، محل میں جمنے والا بھی خلیفہ خدا ہے۔ یہ محل اور جھگی کا جو سسٹم بنا ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ معاشرے میں جو طبقات ہیں، اونچ نیچ جو ہے، غریب غربت میں اور امیر امارت میں، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پھر جب لوگ دعاؤں میں اور اپنے آپ کو تسلی دینے کہتے جی بس اللہ نے جو تقسیم کی ہم اس پہ راضی ہیں؟ یہ ہوتا نہیں ہوتا؟ میرے پیارے اللہ میاں، یہ کیسی مجبوری ہے، میرے منہ میں مکھی ہے، اس کے منہ میں شہد ہے۔ مکھی شہد ادھر کر کے ادھر آ کے بیٹھنے کے لیے ہمارے منہ میں آتی ہے۔ یہ جو اس وقت دنیا کا نظام ہے جس میں طبقات بن گئے ہیں، جس میں الگ الگ طبقات وجود میں آ گئے، سٹیٹس بن گئے الگ الگ، یہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ تو ہم اس کام کو کہ جو اللہ نے نہیں کیا ہے، ہم وہ بھی اللہ کے حصے میں ڈال دیتے ہیں، یعنی یہ اللہ کی وجہ سے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ نہیں ہے اللہ کی تقسیم۔
اللہ کی تقسیم میں طبقات ہیں ہی نہیں۔ اللہ تو کہتا ہے کہ میں نے خلیفہ بنایا ہے۔ کیا خلیفہ جو زمین میں جانشین اللہ نے بنایا ہے، کیا وہ جانشین صرف علماء کی اولاد کو کہا ہے؟ علماء کو کہا ہے، امراء کو کہا ہے، کاروباری بڑے بڑے کاروباریوں کو کہا ہے، حاکموں کو کہا ہے؟ نہیں، جو بھی اس دھرتی پر پیدا ہوتا ہے وہ خلیفہ خدا ہے۔ انسان ہے تو خلیفہ خدا ہے۔ لیکن دوسرے نظریات موجود ہیں جو انسان کو حیوان سمجھتے ہیں۔ یہ حیوانوں کی طرح ہے، بس بولنے والا حیوان ہے۔ جب آپ بولنے والے حیوان کے لیے سسٹم بنائیں گے تو سسٹم بناتے وقت آپ کے ذہن نظر ہوگا کہ آپ کیا بنانا چاہ رہے ہیں، اور جب آپ خلیفہ خدا کے لیے نظام تعلیم بنائیں گے تو پھر آپ کی نظر، پسینہ تو خشک کرنا ضروری ہے۔ بات یہاں تک سمجھ آ گئی؟ کائنات کے بارے میں نظریہ اسلام کا کیا ہے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ خالق کے بارے میں کیا نظریہ ہے عرض کر دیا۔ انسان کے بارے میں کیا نظریہ ہے عرض کر دیا۔ اب تعلیم کا جب ہدف طے کریں گے اس میں یہ نظریات کام دیتے ہیں۔ ہم نظام تعلیم انسان کے لیے بنا رہے ہیں۔ کیوں بنا رہے ہیں؟ کس لیے بنا رہے ہیں؟ کیونکہ انسان خلیفہ خدا ہے، کیونکہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اللہ اس کا خالق اور مالک ہے۔ چونکہ آخرت فوقیت رکھتی ہے دنیا پر، لیکن دنیا چونکہ انسان نے اس میں زندگی گزارنی ہے، تو دین کبھی بھی آپ کو ترک دنیا کی طرف نہیں بلاتا۔ دین کبھی بھی آپ کو کمانے سے منع نہیں کرتا۔ دین کبھی بھی آپ کو نہیں روکے گا کہ آپ نہ کمائیں۔ حتیٰ دین کبھی بھی آپ کو زیادہ کمانے سے بھی نہیں روکتا، بلکہ عین ممکن ہے کہ آپ سے اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے کہ تم ماہانہ 5 لاکھ پروفٹ کر سکتے تھے تو تم 2 لاکھ پہ کیوں رکے ہوئے تھے؟ ایک سیکشن یہ بھی ہے۔ اگلا سیکشن خیر ہے کہ یہ جو 2 لاکھ تم کما رہے تھے اس میں سے 80,000 تمہارا تھا، 1,20,000 دوسروں کا تھا جو ہم نے تمہیں دیا ہوا تھا۔ یہ دوسروں تک تم نے کیوں نہیں پہنچایا؟ تمہارے پاس 5 لاکھ کمانے کی میں نے صلاحیت دی تھی، تم نے 2 لاکھ پہ اکتفا کیوں کیا؟ تم نے 5 لاکھ کمانا تھا، 80 اپنے لینے تھے اور 4-20 تم نے جن کا حصہ تمہیں دیا گیا تھا وہ دے دینا تھا تم نے۔ یعنی دین کہیں پر بھی آپ کو روکتا نہیں ہے، دین کہیں بھی آپ کے آگے فل سٹاپ نہیں لگاتا کہ آپ دنیا میں محنت نہ کریں، نہیں منع کرتا۔ حرکت کرنے سے منع نہیں کرتا، محنت کرنے سے منع نہیں کرتا، کمانے سے منع نہیں کرتا، زیادہ کمانے سے بھی منع نہیں کرتا۔ خدا نے جو مانگا ہے نا آپ سے، ہم سے، دل اپنا سنبھال کے رکھنا ہے بس۔ دنیا میں گھس جاؤ، کماؤ، محنت کرو، مارکیٹ میں جاؤ، کاروبار کرو، سب کچھ کرو، دل مت لگاؤ۔ دل تم نے اللہ سے لگانا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، دل نہیں لگانا۔ ہم شہد کی مکھی سے افضل ہیں یا کمتر ہیں؟ کیا ہے؟ افضل ہے نا۔ ہم سے مراد اس حال میں موجود لوگ۔ شہد کی مکھی کے ذمے خدا نے ایک کام لگایا ہے، اس نے اڑ کے جانا ہے، پھولوں کا رس نچوڑنا ہے، واپس آ کے شہد بنانا ہے۔ یہ جب جاتی ہے باغ میں تو باغ میں سبزہ ہے، پھول ہیں، خوشبو ہے، ایک اٹریکشن ہے باغ کے اندر۔ کبھی کسی شہد کی مکھی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ رس نچوڑنے گئی تھی اور واپس نہیں آئی، باغ میں کہیں کھو گئی، باغ کی خوبصورتی پر فدا ہو گئی، باغ کی اٹریکشن اتنی تھی کہ وہ بھول گئی کہ کس لیے آئی تھی؟ ایسا سنا ہے کبھی؟ نہیں۔ وہ اس باغ کی خوبصورتی کو دیکھتی ہے، اس کے اندر چل پھر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنا کام جو اس کا اصل کام تھا وہ کر کے واپس آتی، وہ اپنے اصل کام کو نہیں چھوڑتی۔ خدا نے بھی مجھے اور آپ کو اس دنیا کے باغ میں بھیجا ہے، اور مجھ سے اور آپ سے یہ طے کیا ہے کہ بندگی میری کرنی، عبد میرے بننا ہے۔ رہو دنیا میں، کھاؤ پیو کماؤ، دل نہیں لگانا، دل تمہارا میرے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے،
جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، میں نے اس دنیا کو تیرے لیے بنایا ہے، تجھے اس دنیا کے لیے نہیں بنایا کہ تو اس پر فدا ہو جائے، یہ مال و دولت تیرے لیے بنایا ہے، تجھے اس لیے نہیں بنایا کہ تو اس پر فدا ہو جائے۔ بس ہم بھی اس دنیا کے باغ میں آتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں کس لیے آئے تھے۔ بس یہ نظریات جو آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، یہ کوئی بھی سسٹم جب بنایا جاتا ہے، کوئی بھی نظام جب وجود میں آتا ہے تو اس وقت یہ معنی رکھتے ہیں، یہ سسٹم، یہ نظام، یہ عقائد و نظریات اس کی بنیادیں ہوتی ہیں۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آتے ہیں ہم، کیونکہ آج ہمارے پاس وقت کم ہے، میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیں، ہم لوگ جو سنڈے اسکول چلا رہے ہیں، ہم پڑھانے والے، آپ ٹیچرز ہوں، ہمارے دوست ہوں، انتظامیہ والے، ہم کس نظریے کے حامل ہو کر اس سسٹم کو بنا رہے ہیں، اس سسٹم کو چلا رہے ہیں؟ آج سے پہلے کی بات کریں، 4 میں سے کس نظریے کے حامل ہیں؟ مشکل سوال پوچھ لیا۔ ہم ان بنیادی 4 نظریات میں سے کون سے نظریے کے حامل لوگ ہیں؟ جرات ایک دوست نے کر لی کہ تیسرے نظریے کے حامل۔ کتنی پرانی بات ہے، کتنے سال پہلے یہ تقسیم ہوئی؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ایک بنیادی تقسیم ہے، تعلیم دینی ہوتی ہے، دنیاوی ہوتی ہے؟ اس تعلیم کے موجود تو امام صادق ہی ہے نا، یہ ان کے زمانے سے جب یہ علم آیا، یا اس سے پہلے جناب رسول خدا کے زمانے سے، تو وہ اصل علم تو ایک ہی ہے، منبع ایک ہی ہے، انبیاء الہی اور اولیاء الہی، لیکن یہ بعد میں آ کر جو ہے جنہوں نے اس کو پھیلایا اور انہوں نے اس کو تقسیم کیا، ورنہ یہ تو اصل منبع تو الہی منبع ہی ہے۔ 15ویں صدی تک دینی اور دنیاوی تعلیم تقسیم نہیں تھی، 16ویں صدی سے تقسیم شروع ہوئی، اور دینی اور دنیاوی تعلیم کی تقسیم کس نے کی ہے؟ مسلمانوں نے کی ہے۔ یہ تقسیم یورپ میں شروع ہوئی۔ 15ویں صدی سے پہلے یورپ میں بھی دینی اور دنیاوی تعلیم ایک ہی جگہ سے حاصل کی جاتی تھی۔ حصول تعلیم کا جو مرکز تھا 15ویں صدی سے پہلے یورپ میں، وہ چرچ ہے، چرچ تعلیم دیتا تھا، دنیا سے متعلق تعلیم بھی چرچ دیتا تھا اور دین سے متعلق تعلیم بھی چرچ ہی دیتا تھا۔ مسئلہ یہ بنا، چرچ نے کچھ نظریات کو اپنا عقیدہ بنایا ہوا تھا، سائنس کے کچھ نظریات کو اپنا عقیدہ بنایا تھا، اور اب یہ ہوا کہ جب بعد میں کچھ سائنسدانوں نے تحقیقات کی، ریسرچ کی، اور انہیں ان حقائق کے جن چیزوں کو چرچ حقیقت کہتا تھا، یا جن چیزوں کو چرچ کہتا تھا کہ اس کے علاوہ نہیں ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی درست ہے، کچھ سائنسدانوں نے جب ریسرچ کی تو ان کے سامنے آئے کہ یہ تو چرچ غلط کہہ رہا ہے، حقیقت تو اس کے برخلاف ہے۔ تو پھر یہاں ٹکراؤ شروع ہو گیا، چونکہ چرچ مضبوط تھا، طاقتور تھا، تو چرچ نے ان سائنسدانوں کو جو چرچ کے نظریات کے مخالف نظریات پیش کرنے لگے، ان کو لٹکانے لگا، سزائے موت، ٹھیک ہے، اور جن کو سزائے موت نہیں دی جا سکی ان کو پابند کر دیا، مثلا بند کر دیا گھروں میں۔ اس طرح کے بہت ساری سائنس اور چرچ آمنے سامنے آ گئے۔ جیسے ایک بنیادی نظریہ جس کا چرچ مخالف تھا، چرچ کے مطابق زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ اب سائنسدان نے نظریہ دیا، گیلیلیو نے کہا کہ نہیں، زمین ساکن نہیں ہے، سورج ساکن ہے، زمین اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ اب اس پہ خود گیلیلیو کے ساتھ جو ہوا آپ چیک کیجئے گا جا کے، گیلیلی،
حالانکہ یہ نظریہ پرانا ہے، اسلام اس نظریے کو بہت پہلے مان چکا تھا، اسلام نے یہ نظریہ بہت پہلے بیان کیا تھا۔ چھٹے امام کے دور میں، جس وقت بلکہ پانچویں امام کا دور تھا اور چھٹے امام ابھی نوجوانی کے عالم میں تھے، بطلیموس کے نظریے پر بحث ہو رہی تھی۔ بطلیموس کا نظریہ تھا کہ دنیا زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ تو چھٹے امام جوان تھے اور ابھی امامت کے اس میں بھی نہیں تھے، پانچویں امام موجود تھے۔ چھٹے امام نے رد کر دیا بطلیموس کے نظریے کو۔ امام نے کہا یہ نظریہ درست نہیں ہے، کبھی بھی چھوٹی چیز بڑی چیز کے گرد نہیں گھومتی، سورج بڑا ہے اور زمین چھوٹا ہے، اس لیے زمین سورج کے گرد ہی گھومتی ہے۔ ان اسلام میں مسئلہ نہیں تھا۔ جس وقت مغرب میں سائنسدانوں کو پھانسیاں دی جا رہی تھیں، اس وقت عالم اسلام میں سائنسدان بڑھ چڑھ کر سامنے آ رہے تھے۔ آپ کا ابو علی سینا، آپ کا ابو ریحان البیرونی، آپ کا فارابی، آپ کا رازی، یہ سارے اس دور کے لوگ ہیں۔ اسلام میں تعلیم کا مرکز مسجد تھی۔ مسجد کا ممبر چھٹے امام کے دور میں وہی ممبر، وہی استاد جو عقائد بتا رہا ہے، جو قرآن اور تفسیر اور کلام سکھا رہا ہے، وہی استاد فزکس، فلکیات اور کیمسٹری سکھا رہا ہے، وہی استاد ریاضی سکھا رہا ہے۔ آپ کے حوزے علمیہ میں، نجف میں، حوزے میں یہ تعلیم دی جاتی تھی، باقاعدہ ریاضی پڑھائی جاتی تھی، ریاضی سکھائی جاتی تھی، فلکیات سکھاتے تھے، طبیعیات سکھاتے تھے۔ فلکیات کا مطلب علم نجوم نہیں ہے، ایسٹرونومی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بس یہ جو دنیاوی اور دینی کی تقسیم کی گئی، یہ یورپ میں جب تصل ہوا تو ظاہرے کے بعد میں حقیقت نے تو غالب آنا تھا۔ پھر لوگوں نے چرچ کے خلاف بغاوت کر دی۔ یوں عیسائیت کے اندر ایک بڑا فرقہ وجود میں آ گیا جس کو پروٹیسٹنٹ کہا جاتا ہے۔ اس وقت عیسائیوں میں دو بڑے فرقے ہیں، کیتھولک، پروٹیسٹنٹ۔ یہ جو پروٹیسٹنٹ ہیں یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے چرچ کے خلاف بغاوت کی اور سائنسدانوں کے سائنس کے حق میں جو باہر آئے۔ اس کے بعد پھر یورپ میں، مغرب میں تعلیم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ چرچ جو تعلیم دے گا وہ دینی تعلیم ہے، اور جو باہر میں یونیورسٹی اور کالج جو بنائے جائیں گے وہ جو تعلیم دیں گے وہ دنیاوی تعلیم ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو چونکہ ہمارے ان علاقوں کے اوپر انگریزوں نے حکومت کی، تو جب تک انگریز یہاں نہیں آیا تھا تو آپ کے یہیں اسی علاقے میں یہ جو مشرق ہے آپ کا ابو علی سینا بھی مسجد سے پڑھ کے ابو علی سینا بنا تھا۔ پھر وہ پڑھاتا بھی مسجد میں ہی تھا۔ مسجد آپ کا مکتب ہوتا تھا، شیخ آپ کا استاد ہوتا تھا۔ اسی لیے وہ اکبر الہ آبادی نے نہیں کہا چھوڑ لٹریچر کو، اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر کہاں جا؟ اسکول جا۔ آپ کے اس مسجد کا جو مکتب، جس کو مکتب کہتے تھے، لفظ مکتب استعمال ہوتا تھا، اس مکتب کا آخری سٹوڈنٹ کون ہے جس کا نام دنیا میں باقی ہے؟ کون ہے؟ اقبال۔ اقبال کا سٹارٹ کہاں سے ہے؟ مکتب سے ہے۔ مولوی امیر حسن جب اقبال کو سر کا خطاب دیا جا رہا تھا تو لینے سے انکار کیا، کہا پہلے میرے استاد کو دو۔ کس استاد کو دو؟ کالج کے استاد کو، یونیورسٹی کے استاد کو۔ کس کو؟ کہا نہیں، وہ جو میرا مکتب کا استاد تھا، مولوی امیر حسن کو دو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ بنیاد وہاں سے بنی تھی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، چونکہ ہم لوگ مسجد والے نظام تعلیم میں تھے تو ہمارے پاس بڑی بڑی شخصیات، اچھے بڑے بڑے نام پیدا نہیں ہو رہے تھے۔ غور سے سنیں، میں ایک تنزیہ بات کر رہا ہوں۔ تو ہمارے اس مکتب میں سے، اس پرانے نظام تعلیم میں سے زیادہ سے زیادہ اگر کوئی پڑھ لکھ جاتا تھا تو وہ ابو علی سینا بن جاتا تھا، یا ابو ریحان البیرونی ہو جاتا تھا، ابو الحسن فارابی ہو جاتا تھا، ملا صدرہ ہو جاتا تھا، چلو اقبال ہو جاتا تھا۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے لوگ بنتے تھے۔ پھر انگریزوں نے آ کے مجھے اور آپ کو نظام تعلیم دیا، کہا کہ نہیں، تم لوگ تو پڑھے لکھے ہو ہی نہیں، تم لوگ تو بڑی شخصیات بن ہی نہیں رہے ہو، تم یہ بیرونی اور یہ ابو علی سینا اور اس طرح کی چیزیں بن رہے ہو،
آؤ ہم تمہیں نظام تعلیم دیتے ہیں تاکہ تم اچھی طرح تعلیم یافتہ ہو جاؤ اور بڑی سطح کی شخصیات بنو۔ یوں انگریزوں نے ہمیں نظام تعلیم دے دیا، اس کے بعد سے ہمارے پاس پھر بڑی شخصیات آنے لگی۔ پہلا بتائیں نا، کوئی بڑا نام، جیسے ابو علی سینا کے تو پوری دنیا جانتی ہے نا، تو جب سے انہوں نے نظام دیا تو پھر ہمارے پاس بڑے وہ لوگ پیدا ہوئے کہ جس کو پوری دنیا جانتی ہے اور قبول کرتی ہے۔ ہاں جی گنوائیں نا پلیز۔ کیا ہو گیا؟ چلیں میں آپ کو 1 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں، سوچ کے بتا دوں۔ اچھا بہت زیادہ ہیں، گنوائے بھی نہیں جا سکتے۔ ہے کوئی نام؟ کوئی نام؟ نواز شریف کر لیں۔ نہیں ہے، نہیں ہے نا۔ بھٹو کو کیا دنیا میں علمی طور پر کوئی قبول کرتا ہے؟ کیا ابو علی سینا کے نظریات کو آج بھی قبول نہیں کرتا؟ آپ کی اقوام متحدہ کا جو اب جو بلڈنگ ہے اس کے باہر جو مجسمے بنے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کس کس کا مجسمہ وہاں پر لگایا ہوا ہے؟ آپ کے ملا صدرہ کا مجسمہ وہاں پر نصب ہے، دنیا کا سب سے بڑا فلسفی ملا صدرہ۔ نام پہلے دفعہ تو نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ پہلے دفعہ سنا ہے؟ ایسے موقع پر ایک جملہ کہا جاتا ہے، آپ سب مل کر میرے ساتھ بلند آواز کے ساتھ یہ جملہ کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں ملا صدرہ کا پتہ ہی نہیں۔ ہاں نہیں، ہم یہ جو ہم سب ہم اپنی بات کر، ہماری ٹیم کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ہم نے آگے او میں بھول گیا تھا، سوری۔ اس مسئلے کو بھی حل کر دیتے ہیں، ہمارے مسئلے کو بھی شہید مطہری نے اس کو حل کر دیا۔ شہید مطہری نے کہا کہ تعلیم دینی اور دنیاوی نہیں ہوتی، بندہ دینی اور دنیاوی ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان دنیا کے لیے دینی تعلیم حاصل کرے تو وہ دنیاوی تعلیم ہے۔ میں اگر دینی تعلیم اس لیے حاصل کروں گا کہ مشہور ہو جاؤں گا، ذرا لیکچرز، دروس، مجالس، اسٹیج ملے گا، پھر ماہانہ، پھر عشرے کی اتنی قیمت، اور پھر اس کی یہ لوگ میرا ہاتھ چومیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ کون سی تعلیم ہے؟ آپ فزکس میں ایم ایس سی کر رہے ہیں، آپ فزکس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کچھ ایسا کریں کہ انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے کچھ آسانی پیدا کریں۔ رکشے کی کوئی ایسی قسم بنا دوں، انجینئرنگ کر رہا ہوں، تاکہ وہ ایسا رکشہ بن جائے کہ جس کی تیل اور پیٹرول جو بہت کم لے اور سواری سہولت والی ہو، تاکہ لوگوں کو کرائے بھی کم دینا پڑے اور اچھی اور آرام دہ سواری نصیب ہو جائے۔ وہ انجینئرنگ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے اصل میں، اور یہ مولانا جو ہے وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نہیں، فل ٹائم مسجد فل ٹائم یوز ہوتی تھی، فل ٹائم استعمال ہوتی۔ ایک دو باتیں اور سن۔ اسلام میں تعلیم فری ہے، فیس نہیں ہے۔ ٹیچر کا سورس آف انکم ایجوکیشن نہیں ہے۔ جو بھی استاد ہے نا، اس کا ذریعہ آمدن تعلیم نہیں ہے، وہ پڑھانے کے سکھانے کے کچھ نہیں لیتا۔ اسلام کے نظام تعلیم میں یہ چیز موجود ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هِيَ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ شیعوں کو تو ایک ہی اجازت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ درست؟ تعلیم میں اتنا زیادہ وقت کنزیوم ہو جائے گا تو باقی معیشت کے لیے کہاں سے وہ کرے گا؟ اس پہ جائیں، بنیادی نظریے پہ جائیں۔ وہ چوتھے نظریے کا حامل ہے، وہ چوتھے نظریے کا حامل ہے۔ یعنی وہ مثال کے طور پہ حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں، کار رسالت انجام دیتے ہیں، سورس آف انکم کیا ہے؟ کیا ہے؟ کارپینٹر تھے، وہ لکڑی کا کام کرتے تھے۔ رسالت، تبلیغ رسالت، اور پھر کارپینٹر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام
کیا کام کرتے تھے؟ بادشاہ تھے، حاکم تھے، نبی تھے. سورس آف انکم کیا تھا؟ کسی کو پتہ ہے؟ سورس، بادشاہ کا سورس آف انکم یقیناً خزانہ نہیں، وہ تو ان کی الہی ذمہ داری تھی. سورس آف انکم یہ تھا کہ وہ ٹوکریاں بناتے تھے. ان کو یہ فن آتا تھا، وہ جو لکڑی وہ جو بنتی ہے نا باریک ڈنڈیوں سے جو بنائی جاتی ٹوکریاں اور اس طرح کی چیزیں، وہ بنا کر فروخت کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام سورس آف انکم کیا ہے؟ زیرہ بناتے تھے، لوہار تھے. نوح علیہ السلام کارپینٹر تھے. ابراہیم علیہ السلام غلہ بانی. رسول خدا غلہ بانی اور تجارت. مولا علی کنویں کھودتے تھے، کنواں کھودنے کے ماہر. چھٹے امام جنرل نالج ختم. چھٹے امام باغ تھے مولا کے اپنے جس سے انکم ہوتی تھی. جو پڑھاتے تھے اس سے کچھ نہیں لیتے. اگر اسلامی نظام تعلیم تشکیل پا جائے اپنے پورے معنوں میں، اساتذہ جو ہیں پھر وہ اسلام کے نظام تعلیم میں جس کو مرکزیت حاصل ہے، یعنی جو سمجھے اس نظام تعلیم کا سب سے مین پرزہ ہے. برٹش ایجوکیشن سسٹم یا موجودہ نظام تعلیم میں سب سے مین پرزہ کیا ہے تعلیم کا؟ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ ہے، کیونکہ فیس اسٹوڈنٹ ہے. اور اب اسٹوڈنٹ ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر ایک ملازم ہے. کراچی کا واقعہ ہے کہ ٹیچر کو اسٹوڈنٹ نے تھپڑ مار دی. یہ کہہ کر تھپڑ مارا کہ تم میری فیس سے تنخواہ لیتے ہو، تم ملازم ہو میرے. ٹیچر نے جا کر پرنسپل کو شکایت کی کہ مجھے اس نے میرے پر ہاتھ اٹھایا، اس نے کہا کہ تم میرے ملازم ہو. پرنسپل نے کہا تو اس میں غلط کیا ہے؟ کیونکہ وہ بچہ کسی ڈپٹی کمشنر کا بیٹا تھا. سٹی اسکول کی بات کر رہا ہوں. اور اسلام میں نظام تعلیم کے اندر سب سے مرکزی نقطہ کون ہے؟ معلم. انی بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. لیکن اگر مغرب والے بھی تو ٹیچر کو بہت زیادہ جو ہے وہ کب دیتے؟ کبھی آپ چیک کیجئے گا کہ کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر وہاں پہ کیا ریشو ہے، ٹیچرز کے ساتھ تعلقات کس طرح کے ہوتے ہیں. ٹیچر کی نئے آنے والے ٹیچرز کے ساتھ بلنگ کی جاتی ہے، استاد کے ساتھ خودکشی کر لیتا ہے استاد. اور چونکہ تربیت کا عنوان نہیں ہے نا، ٹیچر نے صرف جو آپ کو کتاب ہے اس کو ڈیلیور کرنا ہے، بس ختم. اس کے علاوہ کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں. اب یہ ہے کہ ہم چونکہ وہاں سے لیتے ہیں نا، ہم لیتے ہیں مغرب سے ہیں، تو وہ پورا وہ بھی نہیں آتا ہمارے پاس. ہم اس کا بھی کوئی تھوڑا بہت لے کر آتے ہیں، پھر ہمارے علاقے کے اپنے کچھ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں پر استاد کی حیثیت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت ٹیچر کی اہمیت حیثیت کیسی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جس دور میں میں پرائمری اسکول میں مڈل اسکول میں پڑھتا تھا اس وقت بھی استاد کی اہمیت اسی طرح باقی تھی، پھر بھی باقی تھی، کیونکہ استاد تربیت بھی کرتا تھا. ہمیں اگر بازار میں کوئی اسٹوڈنٹ کسی ایسی جگہ پر نظر آئے جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے، اور اسٹوڈنٹ کو پتہ چل جائے کہ آج سر نے مجھے دیکھ لیا، استاد نے دیکھ لیا، تو اس کو بخار ہوتا تھا اگلے دن جانے اسکول میں، کیوں سے پتہ تو استاد نے پوچھنا ہے. اور ابھی کیا ہے، ابھی استاد کو اتنا پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ کا کام صرف پڑھانا ہے اور کوئی کام نہیں. آپ تربیت کرنا آپ کا کام نہیں ہے، کیس بن جاتا ہے استاد. مار نہیں پیار کا جو نعرہ ہے، نعرہ خوبصورت ہے، ایک اچھا نعرہ ہے،
لیکن اس نعرے کے ذریعے جو کیا گیا وہ آپ کے استاد کا جو مرتبہ تھا وہ ختم کر دیا گیا معاشرے کے اندر سے۔ اب استاد بھی بس ڈیوٹی کے لیے جاتا ہے، ڈیوٹی پوری کرے اور آ جائے۔ ابھی بھی ان اساتذہ کی اہمیت ہے، اگر کوئی ماہر استاد وہ فری پڑھا رہا ہو، آپ چیک کریں، بچے عاشق ہوتے ہیں اس کی، بہت قدر کرتے ہیں اس کی۔ ٹھیک ہے، درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس اسلامی نظام تعلیم کے اندر بنیادی ترین حیثیت استاد کی ہے۔ نصاب جو ہے، سلیبس جو ہے، وہ ایک ہیلپنگ اس کے لیے نا ایک مددگار کے طور پہ ہے نصاب۔ اصل استاد ہے، استاد نے لے کے جانا ہے اس اسٹوڈنٹ کو آگے۔ اور ہدف کیا ہے؟ لِتُثِيرُوا دَفَائِنَ الْعُقُولِ، وہی جو شروع میں آپ کو بتایا تھا۔ ہدف کیا ہے؟ دفن شدہ عقلوں کو نکالنا اور اسٹوڈنٹ کو آزاد کرنا، فکری غلامی سے آزاد کرنا۔ اگر آپ کسی ایسے استاد کو دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے مدرسے کا ہو سکتا ہے دینی تعلیم کا ہو، لیکن اگر آپ اس استاد کی روش یہ دیکھیں کہ وہ اسٹوڈنٹ کو اپنا ذہنی غلام بنائے، اسٹوڈنٹ وہ سوچے جو استاد کہے، اسٹوڈنٹ وہ نظریہ رکھے جو استاد کہے، تو یہ اسلامی نظریہ تعلیم نہیں ہے، یہ اسلامی نظام تعلیم نہیں ہے۔ اسلامی نظام تعلیم میں اسٹوڈنٹ کو تیار کیا جاتا ہے، اسے آزاد کیا جاتا ہے، وہ فکری طور پر استاد کا غلام نہیں ہوتا۔ ہاں، استاد اسے چلنا سکھاتا ہے، تیرنا سکھاتا ہے، اڑنا سکھاتا ہے۔ اب جب اسے تیرنا آ جائے، اسے غوطہ خوری آ جائے، تو وہ علم کے سمندر میں غوطہ خوری کر کے خود نئی چیزیں لے کے آئے گا۔ اڑنا آ جائے گا تو فضائے علم میں وہ پرواز کر کے نئی چیزوں کو، نئی دنیاؤں کو دریافت کرے گا۔ یہ اسلام کا نظام تعلیم ہے۔ بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام، سوال آپ سے لیتا ہوں، اور بہت ساری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ۔ اگر سمیٹ کے بیان کرنا چاہوں چند جملوں کے اندر، دین پڑھانے والے اساتذہ کو چاہیے کہ ان کا اپنا دین فہمی کا ان کی سطح بہتر ہو، ایک، اور استاد اچھا وہ ہے جس کے اپنے سیکھنے کا سلسلہ نہ رکے، جس کی اپنی پیش رفت نہ رکے۔ استاد جو تعلیم پروف ہو جاتا ہے، جو تربیت پروف ہو جاتا ہے، یعنی اب اس کی تربیت نہیں ہو سکتی، اب اس کو تعلیم نہیں دی جا سکتی، یہ استاد نقصان دہ ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، مہد سے لحد تک علم حاصل کرو۔ تو استاد ابھی لحد کے، جو استاد ابھی سیکھ نہیں رہا ہے، اس کا مطلب وہ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ وہ لحد میں جا چکا ہے۔ اگر لحد میں نہیں ہے تو پھر علم حاصل کر رہا ہے، پھر سیکھ رہا ہے، پیش رفت جاری ہے۔ لہٰذا ہمارے سنڈے اسکول کے اساتذہ کی پیش رفت جاری رہنی چاہیے، رکنی نہیں چاہیے۔ فہم دین کی بنیاد قرآن اور احادیث کو ہونا چاہیے، اور اساتذہ کو ڈائریکٹ خود قرآن مجید سے استفادہ کرنا چاہیے۔ جہاں جو بات سمجھ نہ آئے وہ اپنے سے بہتر جاننے والے سے دریافت کرنا چاہیے۔ جب ہم دین سکھانا چاہیں تو ہماری تربیت، ہمارا کردار، ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق، ہمارے عقائد، ہمارے نظریات اہمیت رکھتے ہیں، وہ اثر کرتے ہیں۔ لہٰذا جتنے ہم آراستہ و پیراستہ ہوں گے دینی مفاہیم اور دینی تعلیمات کے ساتھ، ہم اگلی نسل کو، اپنے سکھانے والوں کو اتنا ہی آراستہ و پیراستہ کر سکیں گے۔ قرآن مجید اصول بیان کرنے کی کتاب ہے۔ انسان کے لیے، انسانیت کے لیے، انسانی معاشروں کے لیے جتنے ضروری نظام ہیں ان سب کی بنیادیں قرآن میں موجود ہیں۔ اصول و بنیاد بیان کرنا قرآن کا کام، اور ان بنیادوں کے اوپر عمارت کھڑی کرنا احادیث و روایات کا کام ہے۔ حدیث اور روایات کو پرکھنے کا معیار بھی قرآن ہی ہے۔ جو حدیث اور روایت قرآن کے موافق ہو وہ درست ہے،
جو قرآن کے موافق نہ ہو وہ درست نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن مشرق کی طرف لے جا رہا ہو، حدیث مغرب کی طرف، تو حدیث کو پھر بھی ہم قبول کریں، نہیں۔ ہاں جہاں بعض اوقات الفاظ کی وجہ سے کچھ چیزوں میں سمجھ نہیں آتی اس کے لیے ماہرین سے رجوع کیا جائے گا۔ اسلام کا جو نظام تعلیم ہے وہ اس عقیدے پر وہ بنیاد رکھتا ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ہم نے اس میں رہنا ہے، اس میں زندگی گزارنی ہے، اس میں آسودہ رہنا ہے، آسائش میں رہنا ہے، لیکن ہمارا اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ ہمیں زیادہ جو ترجیح دینی چاہیے وہ آخرت کو دینی چاہیے، اور اس کا عملی ثبوت کب نظر آئے گا؟ جب کبھی دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہو جائے گا۔ اگر ہم وہاں پر آخرت کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم چوتھے نظریے کے حامل ہیں، اگر ہم وہاں دنیا کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم تیسرے نظریے کے حامل ہیں، جس میں آخرت ایک پارٹ ہوتا ہے لیکن اصالت دنیا کو حاصل ہے تیسرے نظریے میں۔ بس اسلامی نظام تعلیم میں معلم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور اگر ہم سنڈے اسکول بھی اسلامی تعلیم کے لیے بنائیں گے تو یہ معلم مرکزیت والا سسٹم ہوگا۔ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کی تقسیم اسلامی نہیں ہے، یورپ سے آئی، اور جن ممالک میں یورپ کی حکومت رہی، یورپ کا اثر انداز رہا، ان ممالک کے اوپر یہ اثر انداز ہو، اور آج دینی تعلیم کے ادارے الگ ہیں اور دنیاوی تعلیم کے ادارے الگ ہیں۔ وَإِلَّا آئیڈیل کیا ہے؟ دنیاوی تعلیم کو دین کے سائے میں حاصل کرنا چاہیے۔ اگر دین کے سائے میں دنیاوی تعلیم حاصل کی جاتی ہے تو پھر سائنسدان جو بنتا ہے وہ جابر بن حیان جیسا بنتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جی کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔